آئین پاکستان کے آرٹیکل 175 اور آرٹیکل 204 کے تحت جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کوئی آئینی کوڈ نہیں ہے. اگر ان کی توہین ہوئی ہے تو وہ تھرو پراپر چینل اس کی کارروائی کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. عمران خان کے خلاف اور ان کے ساتھ اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بیلیبل وارنٹ جاری کر دی اور اس پر جو ہے مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی. تو اس میں پی ٹی آئی کا جو لیگلی اور پولیٹیکل سٹانس کچھ ڈیفرنٹ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو یہ وارنٹ جاری کی ہے یہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. ان کے مطابق عمران خان اور باقی دو رہنماؤں نے جو ہے الیکشن کمیشن اور ان کے دوسرے ممبران کی جو ہے توہین کی ہے. پی ٹی آئی کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. ان کا کہنا ہے دیکھیے یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ کورٹ نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ اس طرح کی کارروائی کرے. اگر ان کی توہین ہوئی ہے تو وہ تھرو پراپر چینل اس کی کارروائی کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. وہ خود سے جو ہے اس طرح کا کوئی وارنٹ جاری نہیں کر سکتا. اس کے پاس عدالت کا اختیار نہیں ہے تو اس کو انسٹیٹیوشن وہ کام کرنا چاہیے، کورٹ کی طرح ان کو ایکشن نہیں لینی چاہیے. اور جو لیگل ایک اہم پوائنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب توہین الیکشن کمیشن کیس میں سمن کیا گیا، ان رہنماؤں کو بلایا گیا، تو ایک تو فواد چودھری صاحب کی حد تک تو یہی تھا کہ ان کی جو ہے فیملی میں والدہ شاید بیمار ہے یا والد بیمار ہے تو ان کی اپلیکیشن تھی ایگزمشن کے حوالے سے، اور اسد عمر صاحب کا بھی اس طرح سے کوئی ایشو تھا اور خان صاحب کے حوالے سے بھی. اور عمومی طور پر نارملی ہوتا بھی یہ ہے کسی بھی کیس میں جب آپ پیش نہیں ہو سکتے کسی نہ کسی وجہ سے تو آپ نے ایگزمشنز کا جو ہے درخواست دینا ہوتا ہے، اور یہ کورٹ کی یا کسی بھی ادارے کی یہ ڈسکریشنری پاور ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے. تو اس کیس میں بھی الیکشن کمیشن کے پاس اپلیکیشن دی گئی تو ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے جب ہیئرنگ پہ اگر پیش نہ ہوتے تب جو ہے یہ بیلیبل وارنٹ جو ہے جاری کرتے. تو الیکشن کمیشن نے جو بڑی عجلت میں یہ فیصلہ کیا اور اسی دن درخواست بھی خارج کر دی اور وارنٹ بھی جاری کر دیا، جس کی وجہ سے ایک بائسڈنس کی جو ہے آپ کو سمیل آتی ہے. کمیشن کے پاس جو کیسز ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی کلیئرلی ڈائریکشن ہے کہ آپ جو ہے پہلے ریسپونڈنٹس کی جو ہے آبجیکشن کو سنیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس پروسیڈنگ کو فردر پروسیڈ کریں. خان پر یہ ایلیگیشن کہ وہ الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے یا وہ کسی دوسرے اداروں کو نہیں مانتے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک بالکل ہی بے بنیاد الزام ہے، کیونکہ خان صاحب پہ اس وقت بہت سارے ایف آئی آرز ہے تو وہ میجسٹریٹ لیول پہ جا کر بھی بیل کر رہے ہیں، اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کی جیسے دفعات پہ بھی انہوں نے کورٹ کے سامنے پیش ہو کر جو ہے ضمانتیں لی ہے. تو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک لیگلی جو ایک حق ہے پی ٹی آئی کے پاس اور عمران خان کے پاس وہ ایکسرسائز کرنا وہ ان کا حق ہے. باقی اگر آپ اس کو لیگلی دیکھیں تو بیلیبل وارنٹ ایک کوئی زیادہ سیریس ایشو نہیں ہے. اس کو آپ ایز اے سمن لے سکتے ہیں. جب کسی کیس میں کوئی پیش نہ ہو تو ایز اے سمن اس کو لیا جاتا ہے. اس کی پروسیڈنگ یہی ہوتا ہے کورٹ ریڈر کے ذریعے یا جو بھی وہاں کا جو عملہ ہے اس کے ذریعے کنسرن موسٹلی جو ہے ایس ایچ او کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کیس میں فلاں بندے کو جو ہے اس کی حاضری یقینی بنایا جائے. تو بیلیبل وارنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ اس نومینیٹڈ ایکیوزڈ سے جو ہے وہ مچلکا لیتا ہے، بونڈ شورٹی بونڈ لیتا ہے، یہ ایک شورٹی لیتا ہے کہ انہوں نے نیکسٹ ہیئرنگ پہ پیش ہونا ہوتا ہے. اگر نان بیلیبل وارنٹ ہو تو اس میں گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس ڈیٹ سے پہلے کورٹ کو انفارم کرنا ہے کہ اس جو آپ نے سمن جاری کیا تھا، جو آپ نے وارنٹ جاری کیا تھا، اس میں یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے. تو اس کیس میں بھی یہی ہے، ایک بیلیبل وارنٹ ہے، اس کو آپ اتنا سیریس لیگلی نہیں ہے، بس ایک سمن کے حد تک اس کو آپ لے سکتے ہیں. اس ایک اسٹیبلش ہوا ہے. اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ اپنی جو ہے نیوٹرلٹی کو جو ہے وہ شو نہیں کر پا رہا.
وہ ایک بائسنسٹ اس میں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک تشویش پائی جاتی ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی رہنماؤں میں، کیونکہ جب یہ توشہ خانہ کیس تھا تو اس میں بھی ایک تو پک اینڈ چوز کیا گیا، باقی تمام پارٹیوں کا بھی کیس تھا، ان کو سائڈ پہ رکھ کے صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنایا گیا، اور ساتھ میں ہوا یہ کہ اس میں توشہ خانہ کیس میں ایس سی سی پی کا جو ایک ممبر تھا وہ بیمار تھا، تو ان کا دستخط بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود آرڈر جو ہے فیصلہ جو ہے سنایا گیا۔ تو یہ تمام سینیریوں میں یہ بات تھوڑا سا ایک تضاد پیدا کرتی ہے کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ نیوٹرل ہے یا وہ کسی کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے۔